قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ خطبہ تلاوت ہوئی، تفصیلی تلاوت انشاءاللہ میرے بعد ہوئی اور انشاءاللہ نعت و نظم بھی ہوئی۔ میں توڑے قاری صاحب اور توڑے نعت خان دی تشریف آوری تک چند گزارشات عرض کرنا، پھر میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبد الباسط شیخوپوری صاحب ان کا خطاب ہوئے۔ چند منٹس میرے ال توجہ فرماؤ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن پاک تو بعد کیڑی حدیث آئے گی جس تے تسی ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو حدیث قرار دیا۔ دوسری آیت مبارکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالی تو زیادہ سچی حدیث کس دی ہو سکتی؟ اس آیت پاک نبی علیہ السلام دی آپ دا ہی فرمان حدیث نہیں بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے حدیث کیا ہے۔ ان دو علاوہ بھی قرآن پاک کئی ایک آیات نے جس مقام تے قرآن نو اللہ نے حدیث کیا ہے۔ اور قرآن دے اندر ہی نبی علیہ السلام دی بات نو بھی حدیث کیا گیا۔ گویا قرآن بھی حدیث ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث ہے۔ اور جڑا شخص قرآن اور حدیث نو اپنے لئی ڈائریکٹ رہنما اور سرچشمہ ہدایت جانے، اس کا نام اہل حدیث ہے۔ توجہ تہاڈی میرے آ رہے تاکہ تھوڑے وقت ایک پیغام میں دین دی کوشش کروں۔ ہوں اس طرح سمجھو کہ جو اس وقت تک بیان ہوا ہے قرآن حدیث ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان حدیث ہے، اور انہاں دوہاں نو جیڑا بندہ اپنے لئی ہدایت اور سرچشمہ ہدایت اور رہنما سمجھے وہ اہل حدیث۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ قرآن اور حدیث نو ڈائریکٹ اپنے لیے رہنما سمجھے لیکن کسی امتیازی مسئلے وہ اہل حدیث دے معروف جڑے امتیازی مسائل نے انہاں وچ کسی نال اختلاف کرتا ہے تو وہ پھر بھی اہل حدیث۔ مثلا ایک بندہ کہندا ہے کہ قرآن حدیث ہی رائے نجات ہے، لیکن فلاں مسئلہ جڑا ہے وہ میری سمجھ کے مطابق اس طرح نہیں جس طرح عمومی طور پہ اہل حدیث کر رہا ہے۔ وہ شخص بھی اہل حدیث ہے چاہے کسی ایک دو امتیازی ساڑھے مسائل سن اختلاف بھی کرے۔ اور دوسرا شخص جتنے اہل حدیث پہ امتیازی مسائل
امتیازی اعمال نے انہاں سارے ساڈے نال متفق ہوئے، جو اسی کرنے وہی وہ کرے، لیکن قرآن اور حدیث نو اپنے لئی ڈائریکٹ رہنما نہ جانے تے سارے مسائل ساڈے نال متفق ہون دے باوجود بھی وہ شخص اہل حدیث صرف ان امتیازی مسائل دا نام مسلک اہل حدیث نہیں، مسلک اہل حدیث نام ہے کتاب و سنت، کتاب و سنت رہنمائی، یا اس طرح سمجھ لو کہ قرآن اور حدیث جو قرآن دی ہر آیت دی ایک مراد ہوگی، وہ مراد قرآن کس دا کلام ہے؟ توجہ ہے تواڈی؟ قرآن کس دا کلام ہے؟ اللہ دا۔ قرآن پاک دی ہر آیت دی ایک مراد ہے جس واسطے اللہ نے اس آیت کو نازل کی، اس نو آدھنے مراد اللہ دی مراد۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس حدیث دے وچ ایک مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وچ مراد اللہ دی، حدیث وچ مراد رسول اللہ دی۔ جو قرآن پاک جس واسطے اور جس عمل واسطے اللہ نے نازل کیتا ہے، اس مراد تک سوائے رسول نے کوئی نہیں پہنچ، اور جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اس مراد نو پہنچے نے تے مصطفیٰ دے صحابہ پہنچے۔ ساڈا موقف ہے کہ قرآن پاک اور حدیث دی جو مراد اللہ اور اس دے رسول اور صحابہ کرام نے جویں سمجھے ہے، اس سمجھتے ہوتے عمل کرن دا نام مسلک اہل حدیث۔ اس بات ذرا پھر غور کرو کہ قرآن دی آیت ہوندی ہے، اس نو میں پڑھنا تے میں کہنا اس آیت تو میں ایک گل سمجھے، اس آیت تو میں ایک گل سمجھیا تے میری سمجھ دی کوئی ایسی ہے۔ تساں اے امت نو دسنا ہے کہ اس آیت تو رسول اللہ نے کی سمجھا ہے تے صحابہ کرام نے کی سمجھا، جو انہاں سمجھا ہے اس سمجھ دے مطابق عمل کرنا۔ ہوں ایک یہ ملتی جلدی تو دوسری بات سمجھان دی کوشش کر۔ قرآن نازل ہو چکا ہے، سارے دا سارا قرآن پاک ساڑھے کول محفوظ اور موجود، احادیث بھی نازل ہو چکی ہے، اور قرآن اور حدیث نو سمجھا بھی جا چکا ہے کہ اس آیت تو کی مراد ہے، اس آیت تو کی مراد ہے، اس آیت تو کی مراد ہے۔ قرآن نازل بھی ہو چکا ہے تو انہوں سمجھا بھی جا چکا ہے، حدیث نازل بھی ہو چکی ہے تو انہوں حدیث نو سمجھا بھی جا چکا ہے۔ ہن ساڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث نو جویں سمجھا جا چکا ہے او دے مطابق عمل کرنا۔ اصل قرآن دی کسی آیت تو کوئی نواں مسئلہ نہیں ثابت کرنا، نہ کسی حدیث رسول تو کوئی نواں مسئلہ ثابت کرنا۔ قرآن حدیث بھی مکمل ہے اور اس دی فہم اس دی سمجھ بھی مکمل، ہن صرف عمل باقی کہ قرآن تے عمل کیجیے، حدیث تے عمل کیجیے جویں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے سمجھ کے عمل کیتا۔ یہی مسلک اہل حدیث، یہی منہج اہل حدیث اور یہی دعوت اہل حدیث، اور ساڑا نام یہ لقب اہل حدیث جڑا ہے، اور تسی ویکھ رہے ہو سٹیج تے غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری موجود نے، جنہوں کی کتاب ہے اس موضوع،
لقب اہل حدیث، لقب اہل حدیث اتنا پیارا ہے کہ انج دا نام تسی پورے ماحول جو ویکھ لو کسی گروہ نو انج دا نام نصیب نہیں ہوا کہ ساڑا مسلک منہ جڑے ہے نبی علیہ السلام دی ذات۔ اہل حدیث دا کی معنی ہے قرآن والے اور حدیث والے، دو ہی چیزیں دسیاں سن، قرآن حدیث ہے تے حدیث رسول بھی حدیث تے دوہانوں جڑا اپنے لیے راہ نجات وہ اہل حدیث۔ یا دوسرا اگر اپنی زبان معنی سمجھنا چاہو نا تو اہل حدیث دا معنی ہوتا ہے نبی علیہ السلام دے سانس مبارک نو سنبھالنے والے اور اس دے مطابق عمل کرتا جو کچھ حضور نے فرمایا ہے اس تے ویکھ لو 1450 سال ہو گئے آج تک اسی طریق تے قائم ہے جس تے صحابہ کرام موجود ہیں۔ یہ تسلسل ہے ایک عمل کہ نبی علیہ السلام تو لے کے آج تک 1450 سال گزر گئے، لیکن اصل تے اگر کوئی گروہ ہے کیونکہ اصل جڑی چیز ہے وہ قرآن اصل قرآن اور حدیث یہی دو چیزاں نازل ہوئی آ قرآن پاک دے الفاظ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرما آجو قرآن والا جو تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن والا آ جاؤ اور حدیث پاک والا آ جاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا اس یعنی قرآن والا آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور نبی علیہ السلام دی حدیث پاک والا آ جاؤ۔ اصل دو ہی چیزاں نے قرآن ہے، دوسری چیز میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ دا فرمان۔ قرآن پاک ایک اور آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر دی صاحب امر جڑے تواڈے اندر حکمران حاکم وقت نے انہاں دی اطاعت کرو، اپنے علماء دی، اپنے فقہاء دی، بزرگان دین، اپنے امیر دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اپنے اولی الامر دی اطاعت کرو۔ لیکن کب تک اطاعت کرو؟ اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت ہر حالت دے اندر، نبی علیہ السلام دی اطاعت ہر حالت دے اندر، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، بات ذہن اندر آوے، سمجھ آوے تاں بھی ٹھیک نہ آئے تاں بھی ٹھیک، قرآن بھی حق کے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی حق نہیں آئے میں سمجھ لو۔ جدوں نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے عقل نال سوچنا نہیں، پہلے مننا ہے، پہلے مان لے آنا ہے۔ عقل چ آ جائے تاں بھی ٹھیک ہے، جے عقل چ نہ آئے تے تاں بھی ٹھیک ہے۔ عقل محدود ہو سکتا ہے، پیغمبر دی حدیث اندر شک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ فرمایا میرے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے نال اپنی خواہش نال بول دے نہیں، جدوں بھی بول دے نے کہدے حکم نال کہدے امر نال، اللہ دے امر نال۔ قرآن دا ایک اور آیت مبارکہ سنیے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ سارا کی دامنج اکو لفظ دے اندر بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نبی علیہ السلام اللہ وال بولاند نے بے اذنی او دے اذن نال او دے امر نال او دے حکم نال قرآن پاک دی غور آیت مبارکہ فرما فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم اے محبوب جی اللہ دی وحی نو مضبوطی نال پکڑ لو فاستمسک بالذی اوحی الیک جو کچھ آول نازل ہویا ہے جو کچھ آول وحی ہوئی ہے انہوں تمسک ادنا تعلق انہوں مضبوطی نال پھڑ لو تسی صراط مستقیم تے ہو میرے پیارے ادنا آیت مبارکہ جوڑیے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین والقرآن الحکیم اللہ فرماتے نے میں قسم اس حکمت والے قرآن دی محبوبہ تسی میرے رسول بھی ہو اور تسی صراط مستقیم تے بھی ہے وہ قرآن گارنٹی دے رہے ہے محمد مصطفیٰ صراط مستقیم تے نے لیکن دانال قرآن وضاحت کر رہے ایک آیت دوجی آیت دی تفسیر آپ کر رہی ہوں دیئے اور سب تو پیاری تفسیر ہوئی ہوں دیئے جڑا قرآن اپنی تفسیر آپ فرما دینا ہے قرآن بعد دفعہ اپنی تفسیر آپ کر دینا ہے قرآن دی تفسیر بعض دفعہ حدیث پاک اندر ہوں دیئے بعض دفعہ قرآن پاک اندر ہوں دیئے اور میری جماعت شیخ القرآن جناب شیخ الاسلام مولانا ثناء المرس عمر سری رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی تفسیر قرآن نال آپ نے الگ ایک آپ نے ممتاز مقام حاصل ہے کہ آپ نے قرآن دی تفسیر قرآن نال فرمائی ہے سنیے توجہ فرمائیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا کہ قرآن خود اپنی تفسیر آپ کردہ ہے قرآن سورہ یاسین فرماندہ ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم محبوب جی تسی میرے رسول بھی ہو تے بولو صراط مستقیم تے بھی ہو تے دوسری آیت جڑی میں پہلے پڑھی او دے وچ اللہ کی فرماندا ہے تسی کیوں صراط مستقیم تے ہو فاستمسک بالذی اوحی الیک میرے محبوب جی تسی وہی نال جمے رہو وہی نال ڈٹے رہو وہی نال تمسک تعلق تہاڈا قائم رہے وہی نو اپنی مضبوطی نال پکڑ لو تے تسی صراط مستقیم تے ہو میں سوال کرنا چاہنا ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک صراط مستقیم تے کیوں نے کہ او اللہ دی وحی تے قائم نے اللہ فرماندا ہے جے وحی تے قائم رہو گے تے تسی صراط مستقیم تے ہو لہذا چونکہ تسی صراط مستقیم تے ہو وحی دے تے قائم رہو جے ساری کائنات دے سردار وحی تے قائم ہون دی وجہ تو صراط مستقیم تے نے تے ہور کیڑا ہو سکدا ہے جڑا وحی نو چھوڑے تے کہے میں صراط مستقیم تے ہاں اور کیڑا ہو سکدا جڑا وہی تو ہٹ کے کبھے میں صراط مستقیم صراط اچھا آ رہے ہو چلو تسی بس نیڑے نیڑے ہو جاؤ ساتھ بزرگ چھٹی لے کے جا رہے ہیں نا آ رہے ہیں تسی توجہ اگے آ جاؤ اور اگے آ جاؤ جدو نماز پڑھن لگتے ہیں ادو بچن پہلی صف کوئی کھلو جانتے اینج غصے نال ہوندے ہو پچھوں وہ تقریر والی باری مولوی دے اگے بٹھا دیندے ہو نیڑے نیڑے ہو جاؤ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم میرے محبوب تسی صراط مستقیم تے ہو وہی نال تمسک اپنا قائم رکھیے وہی ہوتے مضبوطی نال محبوب جی ڈٹ جائیے قائم ہو جائیے جے پیغمبر وہی تے رہن تے صراط مستقیم تے نے پھر آپ تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جڑا وہی چھوڑے تے کہے میں صراط مستقیم تے ہاں جڑا اللہ دی وہی تے قائم رہندا ہے اوہی صراط مستقیم تے وے اہل حدیث دا جو عمل ہے وہ وہی تو ثابت ہے اہل حدیث دے ہر عقیدہ ہر عمل اللہ دی وہی تو ثابت ہے اے پوچھنا تواڈی ذمہ داری ہے پوچھیے لوگاں کولوں نہ پوچھیے علماء اہل حدیث کولوں کہ جڑا اے عمل کر دے او دے کول تواڈے کول کی دلیل ہے ہر عقیدے دے اوتے عمل جناب قرآن دی دلیل ہوئے گی یا حدیث مصطفیٰ دی دلیل ہوئے گی قرآن جو دلیل ہوئے یا حدیث پاک جو دلیل ہوئے برابر
برابر ہے. کیوں؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میں نے قرآن بھی دیتا ہے اور دی مثل دوسری چیز یعنی حدیثہ بھی عطا فرمائی ہے. قرآن جو دلیل آ جائے یا حدیث جو دلیل آ جائے, جو بھی اہل حدیث دا عقیدہ ہے, جو بھی عمل ہے ہوتے وہی تو دلیل موجود ہے. ایک ایک عمل دے ہوتے وہی دا پیغام وہی دی دلیل موجود ہے. تاں تے اہل حدیث جناب منہج کی عقیدہ تے ذرا غور کیجئے. قرآن کی اندر ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا دین کامل مکمل ہو چکا ہے اور اللہ دی رحمت نہ جدوں دا دین مکمل ہویا ہے. پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے 1450 سال ہون والے نے. ساڈے لئی یہی دین کافی ہے. اسی راضی ہیں اس بات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح البخاری دی حدیث آپ نے فرمایا اس بندے نے ایمان دی علاوت نو چکھ لیا ہے, انہیں ایمان دی مٹھاس نو پا لیا ہے جڑا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو جائے اور اسلام دے دین ہون تے راضی ہو جائے. اسی اسلام دے دین ہون تے راضی. پیغمبر تے جو دین نازل ہویا ہے وہی دین ہے, وہی وہی ہے, وہی معصوم ہے, وہی محفوظ ہے. خدا محافظ ہے اللہ ہے. قرآن بھی محفوظ ہے, حدیث بھی محفوظ ہے. جو کچھ پیغمبر دی ذات تے نازل ہویا ہے انہوں دین کیا جاندہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ہن قیامت تک عمل باقی ہے, نواں مسئلہ دین اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جڑا ایسے اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لبن دی کوشش کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جیڑی چیز نبی علیہ السلام دے زمانے دین نہیں وہ اج بھی دین نہیں ہو سکتا. جیڑی چیز صحابہ کرام دے زمانے دین نہیں وہ دین اج بھی نہیں ہو سکتی, دین داخل نہیں ہو سکتی. جیڑے اس دور اندر ثواب دا کم نہیں سی اس دور اندر بھی وہ ثواب دا کم نہیں ہو سکتا. جڑا اس دور دے اندر شریعت دے اندر نہیں سی آج بھی شریعت دے اندر نہیں ہو سکتا. جڑا اس دور دے اندر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا, جڑا آج کرے تے کبھی ہوتے ثواب ملنا ہے وہ دین اندر نواں کم داخل کرتا ہے, وہ بدعت کرتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جڑا نواں دین وچ عمل داخل کرتا ہے, میں پوچھنا چاہنا جے قیامت تک ہر صدی اندر ہر سال یا ہر صدی دے اندر ہر دور جے دین وچ نویں کم داخل کرنے نے پھر ختم نبوت دا معنی کیے, پھر آخری نبی ہون دا معنی کیے. جدوں اطاعت مصطفیٰ دیئے جناب اقتداء قیامت تک مصطفیٰ دیئے, اطاعت مصطفیٰ دیئے, شریعت مصطفیٰ دیئے, سنت مصطفیٰ دیئے. ہن زمانہ مصطفیٰ دے قیامت تک آپ کی شریعت نبوت جاری ہے. ہن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. جدوں نبوت بند ہو چکی حضور تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. پھر میں دسو کہ نئے مسئلہ دین داخل کیویں ہو سکتا ہے جدوں نئی نبوت نہیں تے نواں مسئلہ کیویں داخل ہو سکتا ہے. بدعات کا رد کرنا ختم نبوت کا تحفظ ہے. بدعات کا استہزاء اڑانا, بدعات کا رد کرنا, بدعات کو دین سے نکالنا, سنت کو خالص امت کے سامنے پیش کرنا, یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. تم پوچھتے ہو کہ اہل حدیث ہر تقریر میں, ہر واعظ میں, ہر خطبے میں, ہر جلسے میں, ہر درس میں جناب بدعات کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبوت جدو بھی نعرہ مارے تو نعرے ڈنڈی ہوندی ہے, ضرور ڈنڈی ماردا ہے. تو انہوں پتہ ہے نا ہاں یہ ڈنڈی تاں دور ہونی جدو دلوں نعرہ نکلے. ہجے سارے نعرے سوتو مارے ہون دلوں اے ہون دلوں کڈیا سنا
یہ جدو میں آنا ہر سال نوی جماعت چاہتا ہے توجہ ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا اہل حدیث اسے دین دے ہوتے عمل کر رہے ہیں جو مصطفیٰ دی ذات پاک تے نازل ہوئے ہیں۔ ہون 1450 سال تک اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال ہر دور اندر ہر زمانے اندر بدعات دا رد کرتے رہنے، بدعات نو دین اچ داخل نہیں ہونے دیتا، نہ دین اندر وعدہ ہونے دیتا ہے نہ دین اندر گھاٹا ہونے دیتا ہے۔ تے ساڑا کم اسے اسلام دین نال جو پیغمبر تے نازل ہوئے ہیں ساڑا کم پورا ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ؟ سن کدے لوڑ نہیں پی یا پورے اجتماع اندر میری طرفوں کھلی دعوت ہے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ فلاں مسئلہ میں نو پیش آیا ہے تے ایدہ حل قرآن حدیث جو میں نہیں لبیا تے علماء اہل حدیث نے فرمایا ہے کہ ایس مسئلے دا حل قرآن حدیث کوئی نہیں تے تسی جا کے فلاں مسلک دے عالم کو لو پوچھ لو، چونکہ اسی صرف قرآن حدیث نو اپنے لی حجت قانون شریعت سمجھنے اور دین سمجھنے لہذا اے مسئلہ قرآن دی جو لبیا تے ملیا کوئی نہیں تے فلاں عالم کول چلے جاؤ، فلاں مسلک دے بزرگ کول چلے جاؤ، فلاں مفتی کول چلے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کول چلے جاؤ، او دے کولو جا کے مسئلہ پوچھ لو تے ساڑھے مسلک جے دا حل کوئی نہیں کیونکہ قرآن حدیث ہی ساڑھے کولے تے اے مسئلہ قرآن حدیث کوئی نہیں۔ اتنے 100 سال گزر جان دے باوجود دنیا کوئی اہل حدیث نہیں جنہیں غیر اہل حدیث کو لو جا کے کدے مسئلہ پوچھے ہوئے اس ارادے نیت نال یہ اس جواب نال کہ میرے مسلک اندر دا حال موجود کوئی نہیں، لائیے تسی مسئلہ پیش کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ میرے علم چ نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جڑا تسی پوچھو سوال کرو میرے علماء دے علم چ نہ ہوئے، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن چ نہ ہوئے، مسئلہ مصطفیٰ دی حدیث چ نہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے میں حل نہ کر سکا، میری جماعت دا کوئی مفتی کوئی بزرگ کوئی شیخ حل نہ کر سکے، وہ دے علم چ نہ ہوئے لیکن قرآن چ نہ ہوئے، اے بولو ہو سکتا نہیں، حدیث چ نہ ہوئے وہ مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تک سن ضرورت کسی غیر اہل حدیث عالم دی نہیں پئی، دے بیسیوں واقعات میں ثابت کر سکنا کہ غیر اہل حدیث عوام ساڑھے کل آندھی ہے تاکہ مولوی بھی آندے نے اور آگے پوچھ دینے کہ اے مسئلہ بن گئے، اے مسئلہ بن گیا تے ساڑھنا لیک مسئلہ بن گیا ایدہ حال ساڑھے کل کونی رہا تھے تسی ان دسو تے میں پوچھنا چاہنا تسا قرآن حدیث تو اصل نو چھوڑ کے آگے بڑھے ہو نکلے ہو پھر بھی توڑا کم پورا ہویا، پھر بھی کم پورا نہیں ہویا، پھر بھی توڑی عوام ہزاران دی تعداد اندر اہل حدیث علماء کل مفتیان نظام کل آئے کہنے لگے جی ایس مسئلے دا حل دسو تے پھر پتہ کیڑا مسئلہ ایس مسئلے دا حل دسو، ساڑی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا میاں بی بی دا تے میں غصے اندر آکے طلاق دے بیٹھا وہاں، جدو میں غصے طلاق دیتی ہے تے میں نے پتہ ہی نہیں چلیا میں کنی واری گئی ہے، میں تے 1000 واری کہہ گیا، 7 واری کہہ گیا، 10 واری کہہ گیا، 3 واری کہہ گیا، ہون دسو میں کی کراں تے اسی آنے جاؤ انہاں کو پوچھو جیڑے جنہاں چندے دین دے رہے ہو، جنہاں دی مسیحتہ بڑھان دے رہے ہو، جنہاں دے نعرے لان دے رہے ہو، جنہاں نو آن دے رہے ہو کی آن دے رہے ہو، جنہاں دے نعرے لگان دے رہے ہو، جنہاں دی گتی نال منسلک کو انہاں کو پوچھو، کہنے لگے انہاں کو تے پوچھے ہے میں کیا پھر جنہاں انہاں دسیا ہے، میں کیا پھر جنہاں انہاں دسیا ہو گل دسن پوچھنا لی نہیں، جڑا انہاں دسیا ہے وہ گل دسن پوچھنا لی نہیں، او فرماندے نے او کی فرماندے نے او آندے نے حلالہ کرو توڑیاں تینوں طلاق ہو گئی نے تے میں کہا پھر ادھر کیوں آئے ہو تشریف کیوں لے آئے ہو پھر جاؤ حلالہ کرو، کہنے لگے غیرت نہیں مندی تے میں پوچھنا جس مسلک دے اندر غیرت محفوظ نہ رہے اتے رہن دی کیڑی لوڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اسی تے دعوت دے رہے ہیں آؤ ساری نسبتہ چھوڑ کے قرآن والا جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والا جاؤ ایک ایک عمل پیش کیجئے اہل حدیث دے سامنے جواب دیجئے توڑی عزت بھی محفوظ غیرت بھی محفوظ ہے یہ تے غیرت محفوظ نہ روے اتے نہیں رہنا چاہیے قرآن و سنت نو چھوڑیاں بندہ ذلیل ہو جانا ہے قرآن و سنت نو چھوڑیاں بندہ شرک اندر چلا جانا ہے قرآن و سنت
سنت نو چھوڑیاں بندہ بدعت اندر چلا جانا ہے. قرآن و سنت نو چھوڑ دے وے بندے دی غیرت بھی محفوظ نہیں رہندی, نہ عزت محفوظ رہندی ہے, نہ غیرت محفوظ رہندی ہے. اگر دفاع چاہندے ہو اپنی عزت دا تے غیرت دا, او دا ایک کوئی راستہ ہے کہ مسلک اہل حدیث اپنا لیجئے, وگرنہ گمراہی دی دلدل اندر پھنسے رہو گے, نکلن دا کوئی راہ نہیں لپے گا. قرآن دے الفاظ فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اہلیت نہ جابریہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاضی افضل رشید ارشد صاحب نعرہ تکبیر. مناظر اسلام استاد العلماء مسلک اہل حدیث عظیم شخصیت محسن حضرت قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لے آئے تو آڑی توجہ میرے ور رہے. دعا کرو اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے. سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا, بڑا پرانا نعرہ سی, بہت عرصہ ہو گیا ہے. اگلے دن کسی جلسے دے اندر میں سنیا, بڑے عرصے بعد پتہ نہیں کہ کسی شاید شکار ہو گیا ہے نعرہ. ہر جلسے دا زینت ہوندہ سی, نہ حنفیہ, بولو بولو, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, اچھی کہو پیار محبت نال, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, مل کے محبت عقیدہ نال کہو, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, محمدیہ. اس نعرہ مسلک اہل حدیث دا مقصد نہ چھوڑے, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, محمدیہ. سنو آج جی میں ایک دوست کو نا چانگچ بیٹھا, شورکوٹ بیٹھا سا, تو تھی نوجوان اہل حدیث ہویا ہے, وہ لے میں نو ملان واسطے, آج دی گل ہے مغرب تو پہلے, وہ ملان لے جڑے اہل لڑکا جی نواں اہل حدیث ہویا ہے, اینو ذرا ملو. تو پتہ نال کیا آندہ, وہ آندہ جی یہ جدو یہ اہل حدیث ہویا نا, تیدہ ابا انہوں آندہ ہے. کسی بندے نے کہا با تیرا بیٹا سنے اہل حدیث ہو گئے, تو پتہ بزرگ کی آندہ وہ اہل حدیث نہیں. وہ کہنے لگے اتنا ہی گیا ہے, کیڑا تھلے گیا ہے, اوپر ہی گیا ہے, حدیث والی گیا ہے, تھلے تے نہیں آیا. گلہ تے تان دے ہو جے تھلے نو گرے ہوئے, اتاں نو گیا ہے تے انو جان دے ہو. تو پھر میں کہا با میں نے دے ابا جی بھی ملا دے, وہ اللہ کی دا نکل دے ابا جی بھی مل گئے. میں کہا تُسی بھی ہوتے آجو, پتر جی ٹور گیا ہے. حق دی آخری سیڑھی مسلک اہل حدیث ہے, اس تو اوپر کچھ بھی نہیں. مسلک اہل حدیث حقانیت دی آخری سیڑھی ہے, باقی سارے کوئی نیچے کھڑا ہے, کوئی دوسرے ڈنڈے دے کھڑا ہے, کوئی تیسرے دے کھڑا ہے, کوئی چوتھے دے کھڑا ہے. جے چاندے ہو حق تک پہنچیے, اوپر آ جائیے. کہتے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون عنک صدودا. سنو اہل حدیث کے میں حدیث دے ہوتے عمل کرنا, ایک ایک عمل. ہاتھ نماز اندر ہاتھ سینے تے بننا ہے, تے دلیل دی بنیاد تے بننا ہے, حدیث دی بنیاد تے بننا ہے. رفع الیدین کرتا ہے, نماز شروع کرتے رکو جاندے, سر اٹھان دے, 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت لئی اٹھ دے, تے حدیث دی روشنی اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, تے حدیث دی روشنی اندر رکوع تے جاندہ ہے, تے حدیث دی روشنی اندر رکوع تے اپنی پیٹھ تے سر نو برابر رکھ دے, حدیث دی روشنی اندر سمع اللہ لمن حمدہ کہندہ ہے, حدیث دی روشنی اندر ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے, حدیث دی روشنی اندر حمدن کثیرن پڑھتا ہے, حدیث دی روشنی اندر. ایسا جناب اگر اللہ مباعد بینی نماز شروع کرن تو فوری بعد پڑھتا ہے, تے حدیث دی روشنی اندر یہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے, تے حدیث دی روشنی اندر یہ امام دی فاتحہ امام دے مگر پڑھنا ہے, حدیث دی روشنی اندر امام جدو آمین کہندہ ہے, مگروں اہل حدیث مقتدی آمین کہندہ ہے, حدیث دی روشنی اندر. پھر رکوع تو بعد جدو اہل حدیث سجدے وال جانا ہے, پہلے ہاتھ رکھ دے, پھر گھٹن رکھ دے, حدیث دی روشنی اندر 7 ہڈیوں تے سجدہ کر دے زمین دے ہوتے, حدیث دی روشنی اندر. پھر 2 سجدے درمیان بہ کے دعا پڑھ دے, حدیث دی روشنی اندر. دوسرے سجدے تو بعد جلسہ استراحت کر دے, حدیث دی روشنی اندر. پھر دوجی رکعت پڑھ دے جویں حدیث
پاک اندر ہے میرے مسلک دی ایک ایک عمل نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زکاة ہوئے جنازہ ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے کوئی عمل ہوئے او دی حیات انجیے او دا نقشہ جویں بیان فرما گئے میرے محبوب جویں حیات بیان فرما گئے میرے پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس نمونے تے اس ماڈل تے اس سنت تے قائم رہندا ہے اس نقشے تے قائم رہندا ہے نہ پیر اگا رکھدا ہے نہ پیچھے رکھدا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آپ دی اتباع کردا ہے آپ دے نقشے قدم تے چلنا ہے جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے میں ایک مثال دے کے بات نو کلوز کرن دی طرف لے کے جانا عید الفطر والے دن توجہ فرمائیے اہل حدیث عید الفطر پڑھدا ہے کیویں سویرے اٹھدا ہے فجر دی نماز ادا کردا ہے عید الفطر یکم شوال نوں ہوندی ہے عید رمضان المبارک دا مہینہ ختم ہوندا ہے سویرے عید ہوندی ہے جدوں عید دا دن ہوندا ہے سویرے اٹھدا ہے نماز فجر پڑھدا ہے سورج چڑھدا ہے غسل کردا ہے غسل کرن تو بعد خوشبو لاندا ہے کپڑے پاندا ہے یا نویں کپڑے پا لیندا ہے یا پرانے صاف ستھرے دھوئے ہوئے کپڑے پا لیندا ہے خوشبو لگا لیندا ہے پھر کر اندر آندا ہے کوئی میٹھی چیز بناؤ کیونکہ میرے محبوب دی سنت ہے میں عید پڑھن جانا ہے کوئی میٹھی چیز بناؤ میں میٹھی چیز کھا کے جاواں گا حضور دی سنت واہ اہل حدیث تو اینی سنت بھی کدے حضور دی چھڈی نہیں پھر تکبیرات کہندے ہویا اپنے گھر چوں نکل دے سیدھا عیدگاہ جاندا ہے عیدگاہ وقت بھی ہوندا ہے جے امام نہیں آیا ہوندا لیکن نماز نہیں پڑھدا بہ جاندا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے عیدگاہ نماز کوئی نفلی آ کے پہلے پڑھی نہیں جویں آپ نے کیتا ہے یہ سنت تو ثابت ہوئے تے کرنے ہاں جے سنت ترکی ہوئے جتھے کم حضور نے نہیں کیتا ہوتے نہیں کردے تے جتے حضور نے کیتا ہے وہ کم کرنے ہاں سن لیجئے میرے جماعت دا عقیدہ جیڑا کم حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت تے جیڑا مصطفیٰ نے نہیں کیتا او نہ کرنا بھی سنت ہے او نہ کرنا بھی سنت ہے انہوں سنت ترقیہ کیا جاندا ہے جیڑا کم حضور نے کیتا ہے او کرنا سنت ہے جیڑا مصطفیٰ نے نہیں کیتا بولو اس مقام تے او کم نہ کرنا بھی اچھی بولی او کم نہ کرنا بھی سنت ہے ہن ذرا توجہ کیجئے عیدگاہ نبی علیہ السلام نے نماز نفلی کوئی عبادت نہیں فرمائی تکبیرات کیاں نے بس تکبیرات کہنے رہنا ہے امام آیا اس نے 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائی ہے 12 تکبیرات زید کیاں نے پہلی رکعت اندر 7 نے دوجی رکعت دے اندر 5 تکبیرات نے پہلی رکعت اندر انہیں سورۃ الاعلیٰ پڑھی ہے دوجی رکعت اندر سورۃ الغاشیہ پڑھی ہے انہیں نماز دا سلام پیرے ہے پھر خطبہ ارشاد فرمایا امام نے خطبہ دیتا ہے خطبہ دیون تو بعد دعا کیتی ہے دعا کر کے تکبیرات کہندے ہویا راستہ بدل کے واپس گھر آ جانا ہے اس روٹ دا تعین میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اٹھے تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق جناب نہائے تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق کپڑے پائے تے محبوب دے طریقے دے مطابق کوئی میٹھی چیز کھا دی حضور دے طریقے دے مطابق تکبیرات پڑھی یعنی آپ دی سنت دے مطابق نماز عید پڑھی آپ دی سنت دے مطابق 2 مہینے تے 10 دن گزرے تے اس عید تو وڈی عید آ گئی توجہ کیجئے پہلے میٹھی عید سی ہن جناب دوسری عید آ گئی ہے جنہوں عید الاضحیٰ کیا جانا ہے اس دن بھی نبی علیہ السلام دا معمول پاک حدیث پاک سیرت مصطفیٰ اندر کیے کہ غسل کیتا جائے کپڑے پائے جانا ہے یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پائے جانا خوشبو لگائی جائے محبوب جی پچھلی عید تے میٹھی چیز کھاتی سی آج عید الاضحیٰ پڑھنو جانا ہے آج کی کھانا ہے فرمایا میرے پیارے ہو آج کوئی شے نہیں کھانی پچھلی عید تے میٹھی چیز کھوائی سی آج کھائے بغیر جاؤ تے واپسی آؤ تے تواڈے واسطے قراری چیز دا انتظام ہوئے گا یہ جناب کہنے عیدگاہ اندر ایویں عید پڑھی ہے جویں عید الفطر پڑھی ہے خطبہ سنے دعا کیتی ہے واپس پلٹا ہے واپس پلٹے نے تیا کہ جانور ذبح کیتا ہے او دا گوشت بنایا کلیجی انہوں بر کڈیا انہوں بنیا انہوں کھاتا ہے پہلی عید بھی انج گزاری جویں مصطفیٰ دی سنت ہے دوجی عید بھی انج گزاری جویں مصطفیٰ دی سنت ہے تقریباً 3 مہینے دے 11 دن گزرے تے 2 عیداں تو وڈی عید آ گئی ہن سمجھ آؤندی پئی 2 عیداں تو بڑی عید آ گئی عید الفطر تو بھی بڑی تے عید الاضحیٰ تو بھی بڑی جس نو آندنے جس نے عید میلاد النبی او آ گئی عید ہن اساں کیا چلو وڈی عید آ گئی ہے جے آندنے اے عیداں 2 بھی اے دے صدقے ہی ملیاں نے لہذا اس عید نو کی کرنا ہے اساں قرآن کھولے تی پارے عید الفطر تے محبوب سمجھا گئے عید الاضحیٰ بھی مصطفیٰ سمجھا گئے تے جڑی 2 تو وڈی عید حضور نے انہوں بھی ضرور سمجھایا ہوئے گا اساں کیا نبی علیہ
السلام نے اس عید والے دن بھی کچھ عمال دسے ہونگے، کچھ طریقہ دسے ہوگا، کوئی حیت کوئی کیفیت حضور نے بیان فرمائی ہوئے گی آپ کیونکہ سب تو بڑی عید ہے تے حضور دی نسبت اس عید دے نال اس تو بھی زیادہ ہے کہ حضور دی ولادت نال اس دا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ تشریف لے آؤ جناب، راضی ہو؟ توجہ ہے تو آٹی قرآن پاک دیتی پارے کھولے کہ قرآن پاک جو اسی عید دا طریقہ مل جائے، قرآن پاک جو نہ ملے پھر صحیح البخاری کھولی، مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ دیگر کتب حدیث نو کھولے ہے، کسی حدیث اندر ذکر نہ پایا سا کیا پھر کی کریے؟ عید بھی ہے تے دعا نالوں اچھی بولو، دعا نالوں دعا نالوں وڈی بھی ہے۔ اجے میرا ٹائم کتنا رہا شیخ حبیب الرحمان ساجد صاحب نے دیتا ہے 1.5 گھنٹہ، وہ میں 8 بجے شروع کیتا ہے، 8:45 حاجی یعنی 45 منٹ میرے ران دیں انشاءاللہ میں کچھ صدقہ بھی کرے سب باقی خطبات توجہ ہے۔ تیسری عید آگئی ہے، دو عیدہ تو وڈی عید ہے تے ایسا خیال کیتا باید قرآن اندر تے طریقہ کوئی نہیں، حدیث اندر طریقہ کوئی نہیں، ہن دسو کی کریے؟ عید بھی مان لیا ہے، تمہارے اسرار پر ہم نے مان لیا ہے کہ یہ عید ہے اور جشن ہے، منانا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کوئی حیت کوئی کیفیت تو حدیث میں ہوگی نا، کہ قرآن جو لبیا نہیں حدیث جو لبیا نہیں، ہن کی کریے؟ کہنے لگے ہون تسی انج کرو کہ ساڑھے کو پوچھو، میں کہوں پھر تسی دسو قرآن حدیث تے ہے کوئی نہیں سانتے کہ دے لبیا نہیں، یہ دا طریقہ سمجھاؤ، من لیا ہے، فرض کیتا مان لیا، تسلیم کر لیا، عید ہے میلاد النبی، جشن ہے، منانا کیوں ہے؟ وہ دا طریقہ حدیث، عید الفطر کا دا طریقہ میں دسے ہے، عید الاضحیٰ دسے ہے، تیجی عید دسن ذکر نہیں ملیا، قرآن حدیث چو بکے میں کرنی ہے، ذرا تسی دسو۔ فرمان لگے تسی انج کرو 12 ربیع الاول سویرے اٹھو، جی اٹھ گئے، ہن دسو کی کرنا ہے، نہ ہونا ہے یا نہیں؟ پچھلی عید 2 عیداں گزری ہوتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا غسل کرو، ہن دسو؟ کہنے لگے نالو تامی ٹھیک ہے، جے نہ ہوتے تامی ٹھیک ہے، چونکہ ذکر حدیث اندر کوئی نہیں، تے میں آگیا پھر کپڑے نوے پانن یا پرانے جنے پالو تامی ٹھیک ہے، پالو تے تامی ٹھیک ہے، جے پرانے پالو تے تامی ٹھیک ہے، تے میں کہ خوشبو جانے او دا بھی کوئی تعلق نہیں، میں کہ پھر کی کرنا ہے؟ او دیتے پچھلی 2 عیداں تکبیرات کہیں آسان، اس دن کی کرنا ہے؟ جانے تو دس دیاں کی کرنا ہے؟ میں کہ دسو کدھر جامنا ہے؟ جانے تو نے بھی دس دیاں، پہلے دسو توڑے گھر موٹر سائیکل ہے یا نہیں؟ موٹر سائیکل کی کرنا ہے؟ جانے او دا سلنسر کرنا ہے، میں کہ سلنسر کیوں کرنا ہے؟ جانے وڈی عید ہے، سلنسر کٹ کے چلیں گے تے پتہ لگے گا جدو اہل حدیث آندے گھراں کولو مسجد کولو گزریں گے، آواز آئے گی تے اندر جدو سلنسر نکلے ہوں گے تے آواز آئے گی تے پورے پنڈ نوں پتہ لگے گا کہ وڈی تے میں کہ پھر جے موٹر سائیکل نہ ہوئے تے کہنے لگے سائیکل، میں کہ سائیکل بھی نہ ہوئے تے جنے رکشہ، جے رکشہ نہ ہوئے تے کہنے لگے ٹرالی، میں ٹرالی نہ ہوئے جنے ٹرک، جے میں کوئی شے نہ ہوئے جنے کس نہ لٹک جاونا ہے، تے میں کہ پھر جن ٹور پہنا ہے، تے میں کہ ٹور پہنا ہے، گھروں باہر نکلنا ہے، جن جی میں پھر کدھر جانا ہے؟ حج نو جائیے تے گھروں چلیندہ ہے تے بیت اللہ تک پوچھیندہ ہے، جی عمرے نو جائیے تے گھر تو سفر جناب مکہ مکرمہ تک شروع ہوندہ ہے، نماز واسطے ٹوڑیے تے گھروں تے مسجد اندر اویندہ ہے، عید پڑھن جائیے تے گھر تو عیدگاہ اندر جویندہ ہے، جس نے عید میلاد النبی منان واسطے گھروں نکلنا ہے تے اگوں کتھوں تک جانا ہے؟ کوئی روٹ اسلام اندر دین اندر شریعت اندر کہنے لگے تو سب بس ٹور پہنا ہے، یہ موٹر سائیکل ہے ادھر چڑھ پہنا ہے، جی رکشہ ہے ادھر چڑھ پہنا ہے تے ٹور پہنا ہے، میں کہ پھر کدھر جانا ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، میں کہ پھر جانا کدھر ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، تے میں کہ جانا کدھر ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، میں کہ ٹور دیا جانا، جانا کیڑے پاس جانا؟ ایک کوئی پتہ نہیں ٹور دیا جانا، ایویں منڈا پنڈ چوں نکلو تے میں کہ پھر جانا ہے بائی پاس نو منہ دے لو تے بائی پاس تے پہنچ جاؤ تے میں کہ پھر کدھر جانا ہے؟ تسی پھر جناب انج نہ او جڑا صدار بائی پاس اس پاسے منہ دے بنا، تے میں جی صدار بائی پاس پہنچ گیا جانے اتوں پھر تسا انج کرو گھنٹہ گھر نو منہ دے ہونا، میں جی گھنٹہ گھر پہنچ گیا جانے وہ 8 بازار نے ٹردے بھی تو پتہ تو لگ جائے گا نا، میں کہ 8 بازار ہو گیا ہوں کی کرنا ہے؟ جانے ہوں شو پورے روڈ تے ٹور پینا ہے، میں کہ پھر جانے ادھر ٹور دیا جانا ہے، میں کہ پھر جانے شام ہو جائے گی پھر پیچھے نو ٹور پینا ہے، میں کہ پھر کدھر جانا ہے؟ جانے پیچھے نو ٹور پینا ہے، ٹور دیا جانا ہے۔ ہوں جے سویرے کوئی تو پوچھے کہ رات تہاڈا جلسہ ہی تے تہاڈے علماء تو کی آندے آئے تے تساں کی آخنا بس ٹردے رہنا ہے،
ٹردیا رہنا تہاڈا مسلک کی ہے بس اچھی بولو ٹردیا رہنا تہاڈی عید کی ہے بس ٹردیا رہنا چلدیا رہنا او تو کوئی حیات دسو او حج دا ایک طریقہ ہوندا ہے عمرے دا ایک طریقہ ہوندا ہے نماز دی ایک حیات طریقہ ہوندا ہے وطر دا ایک طریقہ ہوندا ہے جنازے دا ایک طریقہ ہوندا ہے نماز دا بھی طریقہ ہوندا ہے عید دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے کھان دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے پین دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے ہر مسئلے اندر اسلام او دا طریقہ بیان فرماندا ہے وضو دا بھی ایک طریقہ ہوندا ہے حتیٰ کہ استنجا کیویں کرنا او دا بھی طریقہ ہوندا ہے میں دسو اے جناب جیڑا عمل اسلام اندر دین اندر اس دا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے اسلام دے اندر دین دے اندر ایک کوئی چیز عید جشن میلاد النبی جس دا کوئی طریقہ معین نہیں کی کرنا ہے کدھر جانا ہے کیڑے کپڑے پانے کس پاسے جانا ہے کی پڑھنا ہے کدھر ڈانا ہے کوئی پتہ نہیں بس ایک کوئی سمجھ آئیے کہ اچھی بولو ٹردیا رہنا ہے کی کرنا ہے بولو ٹردیا رہنا ہے بس ٹردیا رہنا ہے اچھی کہو بس ٹردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے تے میں کہا پھر کدھر جانا ہے ٹردیا جانا بس چلدیا جانا ہے میں کہا جانا کیڑے پاسے جانا ٹردیا رہنا ہے تے ٹردیا اتنا سفر کرنا ہے ٹردیا رہنا ہے تے میں کہا پھر کدھر جانا ہے جڑے ٹردیا رہنا ہے ساری زندگی انجی کردیا رہنا ہے ٹردیا رہنا ہے پھر جانے قیامت آ جائے گی تے کدوں قیامت آئے گی پھر بھی کچھ بولو ٹردیا رہنا ہے تے ٹردیا میں کہا کدھر جانا ہو تے میدان بھی بڑا لمبا چوڑا ہونا ہے یعنی بس ٹردیا رہنا ہے تے ٹردیا جدوں اسی ٹردے جاواں گے میں کدھر یعنی اتھے پانی پینا ہے اتھے سبیل لگی ہونی ہے اتھے کوثر تے محبوب تشریف فرما ہونے ادھر اسی ٹر پواں گے تے میں کہا پھر حدیث پڑھیے صحیح البخاری اندر جدوں ٹردیا حوض دے قریب پہنچو گے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا گروہ آ رہا ہوئے گا ٹردا آ رہا ہوئے گا اچانک انہاں دے تے میرے درمیان دیوار حیل ہو جائے گی اچانک اگوں کا رکاوٹ کے ایس تو اگے بیریئر لگیا ہے ایس تو اگے تسی نہیں جا بڑے ٹرے ہو پر ایس تو اگے بڑے چلے ہو لیکن ایس تو اگے نہیں جانا حضور وے کے فرمان گے یہ لگ دیتے اپنے نے بیچارے ٹرے ہوئے بھی 2024 دے تے انہاں نو آن دیو آگے آن دیو آواز آئے گی محبوب جی انکا لا تدری ما آدسو بادک اہل حدیثو تنو مبارکوں میں حق پر قائم ہو دین پر قائم ہو عقل پر قائم ہو وحی پر قائم ہو شریعت پر قائم ہو سنت پر قائم ہو طریقہ رسول پر قائم ہو اسوہ حسنہ پر قائم ہو مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا ایک ایک عمل تو آڑا ساڑھے چھوٹے جب بچے کو بھی پوچھ لو کہ اے کام کیوں کرنا ہے ایک کو جواب دے گا محبوب علیہ السلام نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے قرآن اندر موجود ہے حدیث اندر موجود ہے انہاں کو پوچھو کیوں کرتے ہو آندھن حرج کیے کوئی آندھا حرج کیے کوئی آندھا پیو دادا کرتا سی کوئی آندھا ساڑھا رسم ہے کوئی آندھا ساڑھا رواج ہے سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے گا محبوب جی انکا لا تدری ما آدسو بادک تو ہاڑی امت اے بدعتی لوگ نے جنہ توڑے بعد دین نئے نئے مسئلے داخل کیتے حضور سن کے کی فرمان گے حالانکہ وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین حتیٰ کہ نبی علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی مانتم اس شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن آپ فرمان گے سوحقن لمن غیر بادی انہاں ایتھی روکو تے انہاں پچھا نو ٹورو اگر نہ آوان انہاں شام ہو گئی ہے انہاں ذرا پچھا نو ٹورو یہ ٹرتے رہنے انہاں ذرا پچھا نو ٹورو کدھر فرمایا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملت ناصبہ ٹور کے تھک گئے ہونگے عمل کر کے تھک گئے ہونگے عاملت ناصبہ تسلا نارن حامیہ نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیر
ذکرا. میں کہا کرنا اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے تمہارے وجود کو اس زمین پر قائم رکھا ہوا ہے. جب تک حدیث رہے گی اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث پیغمبر کو جناب یہ لوگ مٹا کے جناب بدعات کا مجسمہ دین کو بنا چکے ہوتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی ساری بدعات کے باوجود خرافات کے باوجود یہ اہل حق کا گروہ یہ فرقہ ناجیہ یہ طائفہ منصورہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت یہ نشانیاں اہل الحدیث موجود ہے. ہم نے تانے سہ کے بدونا دکھ اور مصائب سہ کے مسجدوں سے دھکے کھا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے مساجد و مدارس کو دین کو شریعت کو قائم رکھا تاکہ دین کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کر سکے. ہمیں آمین کہنے کی وجہ سے مسجدوں سے نکالا گیا. ہمیں رفع الیدین کرنے کی وجہ سے مارا گیا. کئی ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں اور موجود ہیں جن کے ہاتھ شل ہو گئے مار کھا کھا کے رفع الیدین کی وجہ سے. لیکن ہم سنت کو قائم رکھا اور بدعات سے نفرت کرتے رہے. اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جس نے پیغمبر کی حدیث کو اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوری اذان کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ صلو فی الرحال کی حدیث مٹ گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث اور عمل ختم ہو گیا ہوتا. اگر اہل حدیث نہ ہوتے نماز جنازہ جہری والی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو سفر میں اور بارش میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جمع بین الصلاتین کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر پڑھنے والی حدیث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنے کی سنت ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوری اذان کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ صلو فی الرحال کی حدیث مٹ گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث اور عمل ختم ہو گیا ہوتا. اگر اہل حدیث نہ ہوتے نماز جنازہ جہری والی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو سفر میں اور بارش میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جمع بین الصلاتین کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر پڑھنے والی حدیث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنے کی سنت ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو 450 سے زائد رفع الیدین کی حدیث پر عمل ختم ہو گیا ہوتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس دین کو نازل کیا ہم اس کے محافظ ہیں. اے اللہ تو نے دین کو نازل کیا تو نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی لیکن اتنے 100 سال تو نے اپنے دین کی حفاظت تو کی ہے لیکن اس کا ذریعہ کون بنے. سن لو میرے اور میرے جماعت کا پیغام سن لو. قرآن آج بھی محفوظ ہے حدیث آج بھی محفوظ ہے. قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا حدیث ہمیشہ محفوظ رہے گی. قرآن قراء کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا اور ہر حدیث اہل حدیث کے عمل کے ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گا.